عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم ریڈیو نشریات کی صنف ٹاکس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نشریات جدید دور کا ایک انتہائی طاقتور میڈیم ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں۔ امن سے لے کر جنگ تک، حزب اقتدار سے لے کر حزب مخالف تک، سب نے اس کی قوت پرواز کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عوام کے لیے باعث انبساط و مسرت ہے تو ساتھ ہی اطلاعات رسانی کا ایک مؤثر ذریعہ بھی۔ یہ اپنے سامعین کے لیے سامان دلبستگی بھی فراہم کرتا ہے اور غیر رسمی طور پر ایجوکیٹ بھی کرتا ہے۔ سائنس کی اس ایجاد نے معاشرہ، ادب اور انسانی اذہان کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا ہے۔ ریڈیو نے ہی عمومی طور پر اپنے سننے والوں کو غور و فکر کی دعوت دی اور کسی بھی موضوع پر کم وقت میں اختصار سے بات چیت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ ریڈیو ماس میڈیا کا ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ سماج کے ہر طبقے سے مخاطب ہو سکتے ہیں، جبکہ ماس میڈیا کے دوسرے ذرائع میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے۔ ریڈیو ایک نہایت ہی حساس میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ سیکنڈوں میں لاتعداد سامعین سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کا انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، آپ کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جب کسی کو ان تمام باتوں پر درک حاصل ہو جائے تو اس کی نشریات نہایت مؤثر ہو جاتی ہے، ورنہ مایوس کن۔ ریڈیو ٹاک کیا ہے؟ عام طور پر ریڈیو کے پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: موسیقی اور اسپوکن ورڈز۔ وسیع تر معنوں میں موسیقی کے علاوہ ریڈیو کے تمام پروگرام اسپوکن ورڈز کے پروگرام کہلاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اسپوکن ورڈ کے ایک مخصوص فارمیٹ ٹاک کے بارے میں بات چیت کریں گے، جس کے ذریعے ریڈیو کے احباب عوام الناس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اردو میں عموماً بات چیت کہتے ہیں، جس کی روایت ریڈیو کی تاریخ سے مربوط ہے۔ دنیا کا کوئی بھی نشریاتی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں سے ریڈیو کی نشریات میں ٹاک جیسی صنف کو شامل نہ کیا گیا ہو، لیکن بدقسمتی ہے کہ ریڈیو نشریات کے ماہرین نے اس صنف کی جانب خاطر خواہ توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس شعبے میں خاطر خواہ تحقیقی کام ہوا ہے۔ اردو اسپوکن ورڈز کے پروگرام بھی روایت پسند ہیں اور ان کا بھی کبھی تجزیہ یا جائزہ نہیں لیا گیا۔ برنیل یونیورسٹی میں ترسیل کے پروفیسر آئین ہیچبے نے ریڈیو اور ٹی وی کے ٹاک شوز کو مطالعے کا موضوع بنایا ہے اور اس صنف کا تجزیاتی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ آئین ہیچبے نے اس بات کی وضاحت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ عام طور پر ریڈیو میں جس طرح کی ٹاکس نشر کی جاتی ہیں وہ ایک رسمی قسم کی ٹاکس ہوتی ہیں، جبکہ ٹاکس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ آئین ہیچبے کے مطابق وہ تمام پروگرام جو اسپوکن ورڈز میں نشر ہوتے ہیں ٹاکس ہیں، جس کے لیے انہوں نے میڈیا ٹاک کی اصطلاح استعمال کی ہے، جیسے اناؤنسمنٹ، پریزنٹیشن پروگرامز، نیوز، ریڈیو ڈسپیچ اور فون ان پروگرام وغیرہ۔ یہ سب کے سب ریڈیو ٹاکس ہیں۔ اس طرح کے ریڈیو ٹاک کے لیے انہوں نے فریش ٹاک کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ آئین ہیچبے کی ان باتوں سے اختلاف کی گنجائش نہیں، یعنی ٹاک وہی ہے جسے عام فہم زبان میں بات چیت کہتے ہیں، جس میں لسنرز اور ٹاکرز کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ ریڈر ٹیکسٹ کا رشتہ ہوتا ہے، کبھی ریڈر ریسیپینٹ کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نشریاتی اداروں میں رسمی ٹاک کا ہی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس طرح کا تجزیاتی مطالعہ ریڈیو کے حوالے سے ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور بالخصوص ٹاکس کے حوالے سے تجزیاتی تنقید کچھ زیادہ ہی عمقہ ہے۔ ریڈیو کی یہ صنف بھی نہایت نازک اور درست اثرات کی حامل ہے۔ اس کے ذریعے ہم سامعین سے اس انداز میں مخاطب ہوتے ہیں جیسے گویا ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی بے تکلف دوست سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن عموماً نشریات میں یہ تقریر بھی کہلاتی ہے، جو درست نہیں ہے۔ ابتدا سے ہی اسے ٹاک کا نام دیا گیا اور آزادی کے کچھ عرصے بعد تک اسے ٹاک ہی کہا جاتا تھا، لیکن اردو میں اس کا کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے کبھی یہ بات چیت کہلائی تو کبھی تقریر۔ ہندی کا لفظ وارتا ٹاک کے بہت قریب ہے، جس سے اس صنف کے مفہوم کی کچھ حد تک ادائیگی ہو جاتی ہے۔
کسی بھی نشریاتی ادارے میں ٹاک کا شعبہ نہایت اہم شعبہ سمجھا جاتا ہے اور ٹاک شیڈیول اور اس کی منصوبہ بندی اس اسٹیشن کی دانشورانہ صلاحیت کی عکاس ہوتی ہے۔ بظاہر یہ بہت آسان لگتا ہے کہ کسی موضوع پر کا انتخاب کیا، ڈائریکٹر سے منظوری لی اور ٹاکر سے کہہ دیا کہ آپ اس موضوع پر 10 منٹ کی بات چیت لکھ کر لائیں۔ لیکن ایسا نہیں، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لارڈ سائمن نے اپنی کتاب دا BBC فرام ودن میں ٹاک سے متعلق لکھا ہے کہ the most important, the most difficult to manage successfully and most difficult to describe simply is talks department, which has to deal immense variety of subject in variety of way۔ اس اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹاکس کا شعبہ کتنا اہم ہے اور اس کے پروڈیوسر پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کسی بھی ٹاک کو شیڈول کرنے سے پہلے پروڈیوسر اس پہ کنورٹ کو کافی غور و فکر کرنا پڑتی ہے، یعنی ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا ہی ایک اچھے اسپوکن ورڈ پروڈیوسر کی پہچان ہے۔ یہاں موضوعات کا تعین دو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اول، مقرر سے موضوع کا تعین، دوم، موضوع سے مقرر کا تعین۔ ان دونوں طریقوں کی مدد سے ایک اچھا شیڈیول تیار کیا جا سکتا ہے۔ مسعود قریشی رہنمائے نشریات میں لکھتے ہیں کہ جو پروڈیوسر اپنے ذہن کے خلوت خانے سے تقریروں کے شیڈیول کا خاکہ نکالے وہ ناکام پروڈیوسر ہے۔ تقریروں کا شیڈیول دراصل اسٹیشن کے پورے پروگرام اسٹاف کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے جاؤں گا کہ یہ شیڈیول پورے علاقے کے صاحب الرائے لوگوں کی اجتماعی سوچ کا عکس ہوتا ہے۔ مسعود قریشی کی اس رائے سے اگر اتفاق کر لیا جائے تو کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کے پروڈیوسر پر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ٹاک کے شیڈیول کو اس طرح تیار کرے کہ اس سے علاقے کی ادبی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی اور دوسری نوع کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس طرح جب ایک پروڈیوسر غور و فکر کے بعد موضوع کا تعین کر لیتا ہے تو اسے اس ٹاک کا ایک اسکوپ تیار کرنا پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر ہی ڈائریکٹر کی اسے منظوری ملتی ہے اور پھر وہ اس اسکوپ اور کانٹیکٹ کو ٹاکر کے پاس بھیجتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ اس سے اس موضوع پر مسلسل گفتگو کرتا رہتا ہے اور اس کے دائرۂ کار سے اسے واقف کراتا ہے۔ آئیے دیکھیں اردو سروس کے ٹاکس پروگرام شوریدہ راتوں کی سرسر کا اسکوپ کیا ہے۔ یہ دھرتی جس نے مختلف مذاہب کے بہترین نظریات اور افکار و خیالات کو پروان چڑھایا، گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت اور وحشت کا محور بنتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کی ذمہ داری جہاں بعض بیرونی ممالک پر ہے، وہیں ہمارے ہم وطنوں پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، باغوں میں، شہروں میں اور آبادیوں میں ان اقدار کا، ان نظریات کا چلن کیوں نہیں رہا جن کے لیے برصغیر کا معاشرہ پوری دنیا میں مقبول رہا؟ آخر ہماری آبادیوں پر پرسکون اور خواب آمیز ہواؤں کی جگہ یعنی شوریدہ سر جھونکے کیوں آ رہے ہیں جن میں بارود کی، خون کی، تباہی کی، ویرانی کی بو ہے؟ ان شوریدہ سر راتوں کی سرسر سے نکلنے اور صبح کے تابندہ آفتاب کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے معاشرے اور اس کی زندگی کو کون سے افکار اور کن نظریات کی ضرورت ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم اپنے دانشوروں کے خیالات نشر کرنا چاہتے ہیں۔ ٹاک کی زبان۔ پرنٹ میڈیا کی زبان اور نشریات کی زبان میں فرق ہونا چاہیے۔ پرنٹ میڈیا کے لیے لکھے گئے مضمون کو اگر کوئی قاری ایک بار میں اس کی تفہیم تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے دوبارہ پڑھ سکتا ہے، مگر ریڈیو کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، جبکہ تحریر ایسی سادہ اور دلنشیں ہو جو ایک بار ہی سامعین کے ذہن میں اتر جائے۔ ڈاکٹر نارائن مینن نے 1950 میں ایک مضمون دا اسپوکن ورڈ لکھا تھا جسے ریڈیو ٹائمز نے اگست 1950 کے شمارے میں شائع کیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کے خیالات کہ وہ اسپوکن ورڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ We have to create a language which is as near the language of speech as possible. The sound of the word should be operative. Factor in the language, not the shape. The voice can pursue, condemn doubt, hesitate, approve question, assert it,
can bring rhythm and life to speech and fully exploit such tricks as alteration and onomatopoeia. جی ہاں، ریڈیو کی زبان ایک ایسی زبان ہونی چاہیے جو بول چال کی زبان سے زیادہ قریب ہو۔ اس سلسلے میں محمد حسین آزاد اور راشد الخیری کی زبان کچھ حد تک قریب ہے۔ اسپوکن ورڈ پروگرام کے تحت خبریں اور تبصرے بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر ریڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھتے وقت مزید کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے اگر آپ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں تو اسے آپ لفظوں میں لکھیں نہ کہ اعداد میں لکھیں۔ اسی طرح وزیر اعظم نریندر مودی لکھنا زیادہ بہتر ہے نسبتاً وزیر اعظم ان مودی کے۔ اس طرح وزیر داخلہ راج ناتھ کی جگہ لکھیں وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ، تاکہ جب بھی کوئی ریڈیو کھولے اسے فوراً پتہ چل جائے کہ کس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ نیوز کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی ٹاک لکھتے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک آخری نقطہ کہ آپ جب بھی ٹاک ریکارڈ کرائیں تو اس سے قبل اس کی ریہرسل ضرور کر لیں، اسی انداز میں جیسے آپ مائک کے سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ ذوالفقار بخاری اکثر کہا کرتے تھے کہ مائک کے سامنے اس طرح بیٹھیے جیسے بے تکلف دوست کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ ریڈیو میں ٹاک کی روایت۔ نشریاتی بات چیت کی روایت آل انڈیا ریڈیو کے قیام سے قبل ہی ملتی ہے۔ ہندوستان میں ریگولر نشریات کی ابتدا 1927 میں ہوئی۔ اسی برس ریڈیو کلکتہ نے 26 اگست سے 31 دسمبر کی درمیانی مدت میں 25 تقریریں نشر کیں، جن میں 24 انگریزی میں اور 1 بنگالی زبان میں تھی۔ اسی برس ریڈیو بمبئی نے 78 ریڈیو ٹاکس براڈ کاسٹ کی، جن میں 7 ہندوستانی زبانوں میں تھیں اور بقیہ انگریزی میں۔ 1935 تک پہنچتے پہنچتے کلکتہ ریڈیو سے 392 ٹاکس اور بمبئی سے 181 ٹاکس نشر کی گئی۔ ریڈیو ٹاکس کو مقبول بنانے میں لیرن فیلڈن اور ذوالفقار بخاری نے ٹاکس کے موضوعات اور شیڈول تیار کرنے میں کافی دلچسپی لی، اور مختلف اسٹیشنوں سے نشر ہونے والی ٹاکس کو وہ خود سنتے تھے اور اچھے نشریے پر ٹاکس انچارج کو تعریفی خط لکھتے تھے، جس سے پروگرام معاونین اور انچارج نے اس شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور معیاری ٹاکس کی پلاننگ اور پروڈکشن کی۔ اگر اردو ٹاکس کی روایت پر ایک نظر ڈالیں تو مطبوعہ صورت میں سب سے پہلی ٹاک ملا واحدی کی ہے، جس کا موضوع تھا مصور غم مولانا راشد الخیری۔ یہ ٹاک 3 اکتوبر 1929 کو دلی سے نشر کی گئی تھی۔ اس وقت نشریات کا ہندوستان میں انتظام انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ کمپنی کرتی تھی۔ مذکورہ تقریر کیا خوب آدمی تھا سلسلے کے تحت نشر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مزید 4 اور تقریریں اسی ماہ نشر کی گئیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہفتہ وار تقریری سلسلہ تھا۔ اس کے بعد اس سلسلہ تقاریر کی تجدید 1935 میں ہوئی۔ 6 نومبر 1938 سے 12 مارچ 1939 کے درمیان اردو زبان و ادب کی اہم شخصیات پر 6 تقریریں نشر کی گئیں۔ ان تقریروں کو حالی پبلیشنگ ہاؤس دہلی نے پہلی بار شائع کیا۔ اسی کو بنیاد بنا کر مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دلی نے 1000 کی تعداد میں یہ کتاب شائع کی، جس کے مرتب تھے ڈاکٹر عابد حسین۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کی نثری بات چیت کا مجموعہ کانا باتی ہے، جس میں کل 23 تقریریں ہیں۔ یہ تمام تقریریں نشریاتی ٹاکس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس میں خواجہ حسن نظامی نے نشریات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی تقریریں لکھی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس کے بعد اردو کے تمام اہم مشاہیر نے ریڈیو کے لیے لکھا اور کچھ تو باقاعدہ اس سے وابستہ ہو گئے۔ 1940 کے دہے میں ریڈیو سے وابستہ افراد میں ایک اہم نام امتیاز علی تاج کا ہے۔ وہ لاہور ریڈیو سے ضیافت طبع اور پٹارا نام کا پروگرام پیش کرتے تھے، جنہیں کافی شہرت ملی۔ ذوالفقار بخاری نے خود نوشت سرگزشت کے صفحہ 54 پر لکھا ہے کہ سالک صاحب افکار و حوادث اور امتیاز صاحب 56 پروگرام لاہور ریڈیو سے پیش کرتے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو کا قیام 1936 میں عمل میں آیا اور یہ ادارہ اردو ہندی کے تنازعات کا شکار ہو گیا۔ زبان کے معاملے کو لے کر ملک میں کافی رسہ کشی چل رہی تھی۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے ریڈیو نے ایک اور سلسلہ
20 فروری 1939 کو ہندوستانی کے عنوان سے شروع کیا، جس میں 6 تقریریں نشر کی گئیں۔ اس کے لکھنے والے تھے ڈاکٹر مولوی عبدالحق، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، ڈاکٹر ذاکر حسین، بابو راجندر پرساد۔ سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے اہم کام کیے، لیکن ان کا پروگرام چچا چھکن کافی مشہور ہوا۔ انہوں نے اس پروگرام کا مرکزی خیال جیروم کی کتاب 3 Men in a Boat کے پورے 2 باب سے اچک لیا تھا اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چچا چھکن کو بہت ملتے جلتے واقعات سے گزارا۔ اس سے زیادہ اثر پذیری کی مثال شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے۔ اس کے علاوہ امتیاز علی تاج کی ایک اور ریڈیائی بات چیت اندر سبھا 1938 میں ریڈیو سے نشر ہوئی، جو اسی برس رسالہ ادب لطیف لاہور کے سالنامہ میں شائع ہوئی، جس کے آخر میں باجازت AIR لکھا ہے، لیکن یہ کہاں سے نشر ہوئی اس کی کوئی تفصیل درج نہیں ہے۔ اصناف ادب کے تحت 8 نومبر 1943 کو اردو ڈرامہ کے عنوان سے سید امتیاز علی تاج کی بات چیت دلی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئی تھی۔ ذوالفقار بخاری سرگزشت میں جن سالک صاحب کا ذکر کیا ہے، دراصل عبد المجید سالک ہیں، جو 1929 سے ہی ریڈیو کے لیے باقاعدگی سے لکھ رہے تھے۔ ان کی ایک بات چیت مولانا الطاف حسین حالی 9 اکتوبر 1929 کو دہلی سے نشر ہوئی تھی، جبکہ ان کی ایک اور تقریر کو ادب لطیف لاہور نے سالنامہ 1941 میں شائع کیا، جس کا عنوان ہے بے دل شاہجہاں پوری۔ دوسری بات چیت کا عنوان شاعری لفظی شعبدہ بازی ہے، جو 22 اگست 1943 کو ریڈیو پشاور سے نشر ہوئی۔ اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض نے بھی ریڈیو ڈراموں، تقریروں اور مباحثوں کے ذریعے اس ادارے سے اپنی وابستگی کے ثبوت چھوڑے ہیں۔ ادب لطیف لاہور اگست 1941 کے شمارے میں لاہور ریڈیو سے نشر کردہ بات چیت شائع ہوئی، جس کا موضوع تھا مبادئ تنقید، طرز بیان اور مضمون شعر۔ کتابی ڈرامے کے عنوان سے فیض احمد فیض کی ایک اور تقریر 28 جولائی 1943 کو رات 7:45 بجے لاہور سے نشر ہوئی۔ اس وقت تک ہندوستان کے اہم شہروں میں ریڈیو اسٹیشن کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ حیدرآباد کے نوابین نے بھی اس نئے میڈیم کو استحکام بخشا اور حیدرآباد میں لاسل کی گاہ قائم ہوئی، جہاں سے 20 اگست 1943 کو مولوی عبدالحق نے حیدرآباد کی ادبی زندگی پر ایک بات چیت پڑھی۔ ریڈیو کی ابتدا سے ہی ٹاک کا وقفہ 15 منٹ کا ہوتا تھا، لیکن 5 جنوری 1952 کو ڈائریکٹریٹ نے تمام AIR اسٹیشنوں کو لکھا کہ بارہا ہدایت جاری کرنے کے باوجود عام طور پر ٹاک شیڈول کا معیار بہتر نہیں ہے۔ ٹاک کے دورانیہ سے متعلق کہا گیا کہ 15 منٹ کے معنی ہے اسے زیادہ لیولی بنانا، اور 1957 اور 1959 میں تمام اسٹیشنوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ کامیاب ٹاکرز کی ایک فہرست بھی تیار کریں۔ 14 مئی 1965 کو ڈائریکٹریٹ نے تمام اسٹیشنوں کو ایک میمو روانہ کی، جس میں پروگرام کے منصوبہ کاروں اور ٹاکرز کے درمیان وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کے لیے زور دیا گیا۔ 6 مئی 1969 کو سیکریٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اور سینئر پروگرام افسروں کے درمیان ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹاک کا دورانیہ 15 منٹ سے گھٹا کر 10 منٹ کر دیا جائے یا 5 منٹ کی بات چیت نشر کی جائے۔ اس حکم نامے کے فوراً بعد ہی آل انڈیا ریڈیو سے 10 منٹ کی دورانیہ کی بات چیت نشر ہونے لگی، لیکن خبروں کے شعبوں میں تبصروں کا دورانیہ 5 منٹ ہی رکھا گیا۔ اردو سروس سے بھی حالات حاضرہ پر بات چیت 5 منٹ دورانیہ کی نشر ہوتی ہے۔ مقبول زمانہ پروگرام تاریخ ساز کا وقفہ بھی 5 منٹ ہے۔ دورانیہ کم کر دینے سے لکھنے والوں پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی اور زیادہ جامعیت کا تقاضا کیا جانے لگا۔ اس طرح اردو اور دوسری زبانوں میں مختصر نثری تقریروں کا آغاز ہوا۔ اس ضمن میں تاریخ ساز پروگرام کو ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے، جس کی 100 سے زائد اسکرپٹ محمود ہاشمی نے لکھی ہیں۔ تاریخ ساز سوئی سے متعلق ایک نشریے میں محمود ہاشمی کی جامعیت اور اختصار ملاحظہ کیجیے۔ لباس یا پوشاک ہماری تہذیبی زندگی کا سنگار ہے
اور اس سنگار کی بنیاد وہ باریک سی سوئی ہے جو کپڑے سینے کے کام آتی ہے۔ سوئی کی ایجاد نے انسان کو اپنا تن ڈھانپنے کا ہنر سکھایا اور ایسے لباسوں کی تیاری کا وسیلہ بنا جسے ہم آج کے عہد میں فیشن کے نام پر یاد کرتے ہیں۔ سوئی کے ذریعے انسانی ملبوسات میں جو انقلاب آیا اسے تاریخ کے ابتدائی دور سے آج تک جاری رہنے والے عہد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے سوئی ہماری تہذیبی تاریخ میں ایک بنیادی وسیلے اور حوالے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو بھی ابتدا سے ہی رسمی ٹاکس نشر کر رہی ہے اور یہ سلسلہ آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے قبل سے جاری ہے، جہاں تک ٹاک سے مراد پہلے سے کسی مخصوص موضوع اور اہداف سامعین اور پالیسی کو ملحوظ رکھ کر گفتگو کی زبان میں لکھی گئی تحریر سے ہے۔ اب تک نہ جانے کتنی تعداد میں ریڈیو ٹاکس نشر ہو چکی ہیں، جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس صنف کے ذریعے ریڈیو کے احباب نے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مزید برآں کبھی ڈرامے کی صورت میں تو کبھی فیچر کی صورت میں۔ لیکن ایک مؤثر صنف کے طور پر ٹاکس کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے اور اس کے تحت بے شمار ٹاکس بھی نشر کی گئی ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں زندگی کے مختلف شعبوں میں زوال آیا ہے تو ہماری نشریات اس سے کیسے مستثنیٰ رہ سکتی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو نے اس کی جانب خاص توجہ بھی دی ہے اور ایک اندازے کے مطابق پوری نشریات میں تقریباً 11% پروگرام ٹاکس کا ہوتا ہے، جس میں ادبی پروگراموں کو بھی خاطر خواہ جگہ دی گئی ہے۔ اردو میں ریڈیو ٹاکس کی روایت آل انڈیا ریڈیو کے تقریباً تمام اسٹیشنوں سے اردو ٹاکس کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اردو سروس کے اسپوکن ورڈز کے پروگراموں میں ادبی پروگراموں کے علاوہ دوسرے پروگرام بھی قابل ذکر ہیں، جیسے روزانہ نشر ہونے والا مختصر ٹاک سیریز تاریخ ساز، آج کی بات اور معاشی جائزہ پروگرام بھی اسپوکن ورڈ پروگرام میں شامل ہے یا اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ سردست ہم یہاں اسپوکن ورڈز کے تحت نشر ہونے والی ادبی پروگراموں کا ذکر کریں گے۔ ان ادبی پروگراموں کے حال اور قال کا اندازہ آپ مختلف اسٹیشنوں کے فکسڈ پوائنٹ چارٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اردو سروس کے اسپوکن ورڈ پروگرام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں سے جتنی بھی تقریریں نشر ہوتی ہیں وہ ایک سلسلے کے تحت ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ کبھی کبھی اتنا دراز ہوتا ہے کہ 20 برسوں تک چلتا رہتا ہے، جو نشریاتی اخلاقیات کے منافی ہے۔ ان سلسلوں کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس کا ایک وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے، لیکن ہوا کی باتیں ہوا میں رہ جاتی ہیں۔ ریڈیو ٹاکس کے ان وسیع ذخائر کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کی کوئی صورت نہ ہونے کی وجہ سے کئی اہم ٹاک سیریز زمانہ کے ہاتھوں برباد ہو گئیں اور نہ ہی اس سلسلے میں سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر ڈاکومنٹیشن کا خاطر خواہ کام ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پورے ہندوستان کے 34 اسٹیشنوں پر اردو کے جو ادبی پروگرام بکھرے پڑے ہیں ان کا انتخاب عمل میں لانا چاہیے یا اس کی ڈائریکٹری بھی ترتیب دینی چاہیے۔ اردو ٹاک سیریز میں عموماً کرداروں کے حوالے سے ریڈیو ٹاکس کے اشارے ملتے ہیں اور اس کا واحد منبع و ماخذ آل انڈیا ریڈیو کا ترجمان رسالہ آواز ہے۔ اس رسالے میں کرداروں سے متعلق چند تقریریں بھی شامل ہیں۔ رسالہ آواز کے شمارہ نومبر 1953 کے مطابق آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ سے ادبی کرداروں پر ایک سلسلہ تقاریر کردار اپنے خالق سے شروع کیا گیا تھا، لیکن یہ کب تک نشر ہوتا رہا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی سلسلے کے تحت 22 نومبر 1953 کو محمد حسن کی ریڈیو ٹاک خوجی اپنے خالق سرشار سے نشر ہوئی، جبکہ دوسری ریڈیو ٹاک سجاد ظہیر نے خانم اپنے خالق سے 22 نومبر 1953 کو پڑھی۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اردو ٹاک سیریز میں یہ سلسلہ جمود کا شکار ہو گیا۔ اردو سروس کے قیام نے اسپوکن ورڈز اردو کے پروگرام میں ایک نئی روح پھونک دی اور یہاں سے ٹاک نہیں بلکہ ٹاک سیریز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ مخصوص مواقع پر خصوصی ٹاک کا اہتمام بھی اردو سروس سے کیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہاں سے ٹاک سیریز ہی نشر ہوتی ہیں۔ کرداروں کے حوالے سے اردو سروس سے پہلی ٹاک سیریز کے اشارے 1972 کے آواز کے شمارے میں ملتے ہیں۔ اسی برس اردو سروس سے اردو ادب کے مشہور نسوانی کردار کے عنوان سے
ٹاک سیریز شروع کی گئی۔ مذکورہ سلسلے کے تحت 22 اکتوبر 1972 کو صالح عابد حسین نے مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان کی نسوانی کردار امراؤ پر ٹاک پڑھی، لیکن اس سلسلے کی مزید ٹاکس دستیاب نہ ہو سکیں۔ دوسری ٹاک سیریز میری بھی سنیے کے حوالے 1977 کے آواز کے شمارے میں شائع 15 روزہ پروگرام ہائی لائٹس میں ملتے ہیں۔ اس سلسلہ تقاریر کی خوبی یہ تھی کہ ہر ایک ٹاک واحد متکلم میں ہوتی تھی اور انداز بہت دلچسپ، اور کہیں کہیں ان کرداروں کا مغربی ادب کے کرداروں سے موازنہ کیا گیا ہے۔ رسالہ شعور مارچ 1978 نے اس ٹاک سیریز کے 5 اہم ٹاکس کو بڑے اہتمام اور حوالے کے ساتھ شائع کیا، جسے اس دور کے 5 ابھرتے نقاد اور ادیب شمیم حنفی، شمس الرحمن فاروقی، باقر مہدی، نیر مسعود اور وہاب اشرفی نے تحریر کی تھی۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے 1985 میں عالمی ادب کے اہم کرداروں پر مبنی ٹاک سیریز بھلائے نہ بنے شروع ہوئی۔ دراصل مذکورہ ٹاک سیریز اردو ادب کے نسوانی کردار ناقابل فراموش اور میری بھی سنیے سلسلہ تقریر کی ایک بڑی توسیع ہے، جس نے سامعین کے اذہان پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ لیکن سب سے پہلی ٹاک 1 مئی 1985 کی ہے، جبکہ آخری ٹاک کی تاریخ نشر 14 ستمبر 1989 ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لگ بھگ 5 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس ٹاک سیریز کا اسکوپ اردو ادب تک ہی محدود نہیں تھا، اس کو مزید وسعت دے کر عالمی ادب کے اہم کرداروں کو اس میں جگہ دی گئی، جس کی وجہ سے اس کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا۔ اس ٹاک سیریز میں اردو، ہندی، انگریزی، فرانسیسی، فارسی، بنگالی اور روسی زبان کے ادبی کرداروں کو شامل کیا گیا، لیکن نصف ٹاک سیریز بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ ان کرداروں پر جن لوگوں نے تقریریں لکھیں وہ اس وقت کے معتبر ادیب اور ناقد تھے، اور آج بھی ان کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ ان میں بعض اب بھی باقاعدہ حیات ہیں۔ ان ادیبوں اور ناقدوں نے اپنے نقطۂ نظر سے ان کرداروں کا تجزیہ کیا ہے، لیکن ان تحریروں کو ضبط تحریر میں لائے کئی دہے ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس سے قبل ریڈیائی تقریر کی ریکارڈنگ یا مطبوعہ شکل اب تک دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ملا واحدی، پنڈت برج موہن دتا دریا کیفی، مجاز لکھنوی، جینند کمار، حکیم ذکی احمد دہلوی، محمد غالب دہلوی، ممتاز حسین، ذاکر حسین، پروفیسر مجیب، خواجہ غلام السیدین اور مولانا عبد الماجد دریا باجی جیسے ممتاز اہل قلم ریڈیو کے اولین ٹاکرز رہے ہیں۔ آزادی کے بعد آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی، محمد حسن، شمیم حنفی، مظفر حنفی، محمود ہاشمی، عمیق حنفی، شافق ادوائی، ابوالکلام قاسمی کے نام اہم ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اردو میں ریڈیو ٹاکس کے اہم مجموعے کون کون سے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا خوب آدمی تھا، کانا باتی، ادب کیا ہے، دنیا کی کہانی، نشریات ماجد، تنقیدی اشارے، ہوا کے دوش پر، میرا فرمایا ہوا، انتخاب، مضامین مرزا محمود بیگ، ادبی فیچر اور تقریریں۔ اس کے علاوہ اردو کی اہم ریڈیائی سلسلہ تقاریر بھی ہیں۔ میری بھی سنیے، بھلائے نہ بنے، اوراق مصور کے، آسماں کیسے کیسے، اردو ہے جس کا نام، روداد قفس، جدید ادبی رجحانات، اے عشق ازل گیر، ہزار راستے ہیں اہل دل کے، تاریخ ساز، یہ خلد بری ارمانوں کی، غالب بسد انداز۔ اس سے قطع نظر ہندوستان کے دوسرے نشریاتی مراکز سے بھی تقریریں مختلف موضوعات پر نشر ہوتی ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو ممبئی سے رفعت سروش نے گھر کا بھیدی اور مشرق وسطیٰ کا اثر جیسے مشہور زمانہ ٹاک سیریز براڈ کاسٹ کی۔ آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ کا سلسلہ تقاریر تاریخ کی مجروح شخصیتیں بھی کافی مقبول رہی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو رامپور سے ضبط ہوئی تحریریں اور تحریک آزادی کی ضبط شدہ نظمیں نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ آج کی گفتگو یہی تمام کرتے ہیں، پھر ملیں گے، شکریہ۔